آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ بی جے پی کے لیڈر بھوپیندر پٹیل کو لگاتار دوسری مدت کے لیے اب سے کچھ دیر بعد گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گوا میں موپا بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا، جس کا نام سابق وزیر اعلیٰ منوہر پاریکر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ کمرشل پروازیں 5 جنوری سے شروع ہوں گی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی روپیہ ہر کرنسی کے مقابلے مضبوط ہے۔ اسپین میں FIH نیشنز کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے چلی کو 3-1 سے ہرا دیا، اور خواتین کرکٹ میں دوسرے T20 میچ میں بھارت نے سپر اوور میں آسٹریلیا کو شکست دے کر سیریز میں 1-1 سے برابری حاصل کر لی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بی جے پی لیڈر بھوپیندر پٹیل کو آج لگاتار دوسری مدت کے لیے گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا جائے گا۔ گورنر آچاریہ دیو ورت جناب پٹیل کو ریاست کے 18ویں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب گاندھی نگر میں منعقد ہوگی۔ اس تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور ملک بھر کی معزز شخصیات شرکت کریں گی۔ حلف برداری کی شاندار تقریب اب سے کچھ دیر بعد 2 بجے گاندھی نگر کے ہیلی پیڈ گراؤنڈ میں منعقد کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا کے علاوہ امت شاہ، راجناتھ سنگھ، نتن گڈکری، پرشوتم روپالا، منسکھ مانڈویہ سمیت درجنوں مرکزی وزراء اس تقریب میں موجود ہوں گے۔ توقع ہے کہ بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں کے 15 سے زیادہ وزراء اعلیٰ بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزراء کی نئی کونسل کو بھی اس تقریب میں حلف دلایا جائے گا۔ بی جے پی نے ریکارڈ 156 سیٹیں جیت کر حالیہ اسمبلی انتخابات میں مسلسل 7ویں مرتبہ کامیابی حاصل کی ہے۔ بی جے پی لیڈر بھوپیندر پٹیل کو نئے منتخبہ اراکین اسمبلی کے ذریعے قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گوا میں موپا بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ اس ہوائی اڈے کا نام سابق وزیر اعلیٰ منوہر پاریکر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس نئے ہوائی اڈے پر، جو راجدھانی پنجی سے تقریباً 35 کلومیٹر کی دوری پر ہے، سالانہ 44 لاکھ مسافروں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے۔ مستقبل میں توسیعی منصوبے کے بعد اس کی گنجائش میں سالانہ 3 کروڑ مسافروں کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس نئے ہوائی اڈے پر ایئر بس A380 جیسے بڑے طیاروں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے۔ منوہر بین الاقوامی ہوائی اڈہ شمالی گوا میں موپا گاؤں کے قریب واقع ہے اور اسے 2870 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ اس نئے ہوائی اڈے سے کمرشل پروازیں 5 جنوری سے شروع ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس نئے ہوائی اڈے سے گوا میں سیاحت کو اور زیادہ فروغ حاصل ہوگا۔ جناب مودی نے کہا کہ طویل عرصے سے یہ مانگ تھی کہ گوا کو ایک اور ہوائی اڈے کی ضرورت ہے، کیونکہ محض ایک ہوائی اڈہ کافی نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے گزشتہ مرکزی سرکاروں پر ہوائی رابطے کے شعبے میں سرمایہ کاری میں تعامل برتنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ 2014 سے پہلے بھارت میں ہوائی سفر ایک عیش و عشرت کی بات مانی جاتی تھی۔ جناب مودی نے کہا کہ سابقہ سرکاروں نے یہ نہیں سوچا کہ عام درجے کے ٹرین مسافر بھی ہوائی سفر کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ نئی دلی میں واقع PM سنگرہالیہ دیکھنے جائیں۔ سیاحت، ثقافت اور ترقیات محکمے کے وزیر جی کشن ریڈی کے ایک پیغام پر وزیر اعظم نے کہا کہ PM سنگرہالیہ میں روشنی اور آواز کے شو سے وہاں جانے والے لوگوں کو دلچسپ انداز میں اور زیادہ جانکاری حاصل ہو سکے گی۔ اس سے پہلے جناب کشن ریڈی نے ایک پیغام میں اس بات سے مطلع کیا تھا کہ سنگرہالیہ کے کمپلیکس میں روشنی اور آواز کے شو کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے، جس میں بھارت کے خلائی پروگرام کے 75 سال کے سفر کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی روپیہ ہر کرنسی کے مقابلے مضبوط رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریزرو بینک نے مارکیٹ میں ضروری قدم اٹھانے کی خاطر غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کا استعمال کیا، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ڈالر اور روپے کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے معیشت متاثر نہ ہو۔ وزیر خزانہ نے آج لوک سبھا میں سوالوں کے وقفے کے دوران ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ عدد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں والے ملکوں میں بھارت میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری FDI کی آمد سب سے زیادہ ہے۔
انہوں نے یہ کہتے ہوئے بھارت سب سے تیز ترقی کرنے والی معیشت ہے الزام لگایا کہ اپوزیشن کو اس سے بھی پریشانی ہے۔ سرکار نے اس دعوے کو پوری طرح غلط قرار دیا ہے کہ پچھلے 8 سال میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 3000 سیاسی افراد کے ٹھکانوں پر چھاپے مارنے کی کارروائی کی ہے۔ راجیہ سبھا میں وقفہ صفر کے دوران عام آدمی پارٹی کے ممبر سنجے سنگھ نے یہ معاملہ اٹھاتے ہوئے الزام لگایا کہ مرکزی ایجنسیاں صرف اپوزیشن لیڈروں کو ہی نشانہ بناتی رہی ہیں، جبکہ گزشتہ برسوں میں ای ڈی کی کارروائی میں صرف 0.5% افراد کو قصوروار پایا گیا ہے۔ ایوان کے لیڈر اور مرکزی وزیر پیوش گوئل نے یہ کہتے ہوئے ان کی رائے زنی پر اعتراض کیا کہ لوگ سوشل میڈیا پر بہت سے دعوے کرتے ہیں جو حقائق کے اعتبار سے درست نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی قانون منتخبہ نمائندوں کو کس طرح کی رعایت نہیں دیتا اور سیاسی لیڈروں کو اعلی معیار برقرار رکھنا چاہیے۔ جناب سنجے سنگھ کی رائے زنی کا ذکر کرتے ہوئے چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ نے کہا کہ ارکان کو چاہیے کہ وہ مصدقہ حقائق کی بنیاد پر ہی رائے زنی کریں اور یہ حقائق ایوان کے ریکارڈ پر آنے چاہیے۔ لوک سبھا کی نئی منتخب ممبر پارلیمنٹ ڈمپل یادو نے آج لوک سبھا میں حلف لیا۔ اسپیکر اوم برلا نے انہیں حلف دلایا۔ اتر پردیش میں مین پوری پارلیمانی سیٹ کے ضمنی چناؤ میں ڈمپل یادو کو حال ہی میں منتخب کیا گیا تھا۔ مرکزی سرکار نے مستقل ججوں کی حیثیت سے چھتیس گڑھ ہائی کورٹ کے 2 اضافی ججوں کے تقرر کا اطلاع نامہ جاری کر دیا ہے۔ ان میں جسٹس نریندر کمار ویاس اور جسٹس نریش کمار شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کالجیم کی 24 نومبر کی سفارشات کی روشنی میں یہ تقرر کیے گئے ہیں۔ چھتیس گڑھ ہائی کورٹ میں 22 ججوں کے تقرر کی گنجائش ہے، لیکن یہ 1 نومبر تک 14 ججوں کے ساتھ کام کرتی رہی ہے۔ اس طرح وہاں 8 عہدے خالی ہیں۔ جسٹس دیپانکر دتا نے آج سپریم کورٹ کے جج کے طور پر حلف لیا۔ بھارت کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے سبھی ججوں کی موجودگی میں سپریم کورٹ میں حلف برداری کی تقریب میں جسٹس دتا کو حلف دلایا۔ اس طرح سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 28 ہو گئی ہے، جبکہ 34 جج مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ جسٹس دیپانکر دتا 8 فروری 2030 تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ شہری ہوابازی کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 3 کا آج صبح اچانک دورہ کیا۔ ہوائی اڈے پر بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہونے کی شکایتوں کے تناظر میں وزیر موصوف نے ان سبھی مقامات کا معائنہ کیا اور ہوائی اڈے کے عملے کے ساتھ گفتگو کی۔ جناب سندھیا نے دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ کے دفتر میں سبھی متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی، جہاں اس معاملے سے نمٹنے کے لیے اہم ہدایات جاری کی گئیں۔ خواتین ہاکی میں بھارت کی ہاکی ٹیم نے اسپین کے شہر ویلنسیا میں جاری FIH نیشنز کپ 2022 میں جیت کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا۔ اس نے کل پول بی کے اپنے پہلے میچ میں چلی کو 3-1 سے ہرا دیا۔ آج اسی مقام پر بھارت کا سامنا دنیا کی 11ویں نمبر کی ٹیم اور ایشیائی چیمپئن جاپان سے ہوگا۔ اس کے بعد بدھ کو بھارتی ٹیم جنوبی افریقہ کے ساتھ کھیلے گی۔ گروپ کی چوٹی کی ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ خواتین کرکٹ میں بھارت نے کل شام ڈاکٹر ڈی وائی اسپورٹس اکیڈمی ممبئی میں 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے سنسنی خیز مقابلے میں آسٹریلیا کو سپر اوور میں 4 رن سے ہرا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سیریز میں 1-1 سے برابری حاصل کر لی۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ بی جے پی کے لیڈر بھوپیندر پٹیل کو لگاتار دوسری مدت کے لیے اب سے کچھ دیر بعد گجرات کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گوا میں موپا بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا، جس کا نام سابق وزیر اعلیٰ منوہر پاریکر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ کمرشل پروازیں 5 جنوری سے شروع ہوں گی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی روپیہ ہر کرنسی کے مقابلے مضبوط ہے۔ اسپین میں FIH نیشنز کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے چلی کو 3-1 سے ہرا دیا اور خواتین کرکٹ میں دوسرے T20 میچ میں بھارت نے سپر اوور میں آسٹریلیا کو شکست دے کر سیریز میں 1-1 سے برابری حاصل کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔